مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان پاکستان کے ایک معروف مذہبی اور سیاسی رہنما ہے۔ وہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں۔ ان کا شمار پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کا اثر و رسوخ خاصا زیادہ ہے۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ مولانا فضل الرحمان 19 جون 1953 کو ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے عبدالخیل میں پیدا ہوئے۔ وہ معروف عالم دین اور سیاستدان مفتی محمود کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی دینی تعلیم اپنے چچا خلیفہ محمد سے حاصل کی اور پھر دارالعلوم اکوڑا خٹک سے سند فضیلت حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے جامعہ پشاور سے اسلامک اسٹڈیز میں BA کا امتحان پاس کیا اور مصر کے جامعہ الازہر سے MA کی ڈگری حاصل کی۔ سیاسی سفر کا آغاز۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے والد کی وفات کے بعد 1980 کی دہائی کے وسط میں عملی سیاست میں قدم رکھا۔ جمعیت علماء اسلام 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی اور وہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ بنے۔ 1988 میں وہ پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اہم سیاسی کردار اور کارنامے۔ مولانا فضل الرحمان کا شمار پاکستانی سیاست کے اہم اور تجربہ کار رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ ان کی سیاسی حکمت عملی اور لچک انہیں دیگر مذہبی رہنماؤں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ مختلف حکومتوں میں اتحادی رہے ہیں اور اہم سیاسی فیصلوں میں ان کا کردار رہا ہے۔ حکومتی اتحادی۔ وہ بے نظیر بھٹو کی حکومتوں 1988 اور 1993 میں بھی اتحادی رہے اور نواز شریف کی حکومت کے دور میں بھی انہیں وفاقی وزیر کا درجہ حاصل ہوا۔ پوزیشن رہنما۔ عمران خان کی حکومت کے خلاف انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے سربراہ کے طور پر ایک بڑی اپوزیشن تحریک کی قیادت کی۔ مسائل پر موقف۔ مولانا فضل الرحمان کشمیر کو ایک علاقائی مسئلہ قرار دیتے ہیں اور پاکستان و ہندوستان کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات کی بحالی کے حامی رہے ہیں۔ وہ خودکش حملوں کے خلاف کھل کر آواز اٹھانے والے پہلے مذہبی رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ طالبان طرز کے نظام کے حوالے سے ان کا موقف ہے اسلام اللہ کا ہے، طالبان کا نہیں۔ تو سیاسی اتحاد۔ وہ مختلف مکاتن فکر کے درمیان سیاسی اور مذہبی اتحادوں میں شمولیت پر یقین رکھتے ہیں، جس کی مثال GUI کی 100 سالہ تقریب میں ایران سے وفد کی شرکت ہے۔ پارلیمانی اہمیت۔ حالانکہ ان کی جماعت کے پاس قومی اسمبلی میں نشستیں کم ہوتی ہیں، لیکن آئینی ترامیم اور اہم سیاسی معاملات میں ان کی جماعت کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی سیاسی جماعتیں بھی ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ایک پیچیدہ اور مؤثر سیاسی شخصیت ہے جنہوں نے پاکستانی سیاست میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ یقیناً مولانا فضل الرحمان کی زندگی سے ایک ایسا واقعہ پیش کرتا ہوں جو ان کی استقامت اور حکمت عملی کی ایک عمدہ مثال ہے اور جس سے مصائب میں بھی اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی تحریک ملتی ہے۔ ٹریکٹر مارچ۔ یہ واقعہ اکتوبر 2019 کا ہے جب مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کی حکومت کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مارچ شروع کیا۔ اس مارچ کو آزادی مارچ ٹریکٹر مارچ کا نام دیا گیا اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے شروع ہو کر اسلام آباد تک پھیلا۔ چیلنجز اور مشکلات۔ اس مارچ سے پہلے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ حکومت نے اس مارچ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، قافلوں کو روکا گیا اور مارچ کو ناکام بنانے کے لیے مختلف سیاسی اور انتظامی حربے استعمال کیے گئے۔ میڈیا پر بھی اس مارچ کو کم اہمیت دی گئی اور بہت سے لوگ اس کی کامیابی پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے۔ بعض تجزیہ کار تو اسے مولانا کی سیاسی زندگی کا آخری کارڈ قرار دے رہے تھے۔ مولانا کی ثابت قدمی۔ ان تمام مشکلات کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنے ارادے پر پختہ یقین رکھا۔ وہ خود اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے، سڑکوں پر راتیں گزار رہے تھے اور ہر قدم پر اپنے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ ان کا مقصد واضح تھا، حکومت سے استعفی کا مطالبہ اور انتخابی نظام میں اصلاحات۔ حکمت عملی اور کامیابی۔ مولانا نے اس مارچ کو ایک منظم اور پرامن طریقے سے چلایا۔ انہوں نے ہر شہر میں بڑے اجتماعات سے خطاب کیا اور اپنے موقف کو عوام تک پہنچایا۔ جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا گیا، لوگوں کی شرکت میں اضافہ ہوتا گیا اور ایک وقت آیا جب اسلام آباد میں لاکھوں افراد جمع ہو گئے۔ ان کا یہ مارچ ایک طویل عرصے تک اسلام آباد میں دھرنے کی صورت میں جاری رہا اور اس نے حکومت پر شدید دباؤ ڈالا۔
اگرچہ اس مارچ کے فوری طور پر حکومت کی تبدیلی جیسے نتائج سامنے نہیں آئے، لیکن اس نے اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور بعد میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (PDM) کی بنیاد بنی۔ اس مارچ نے مولانا فضل الرحمان کی سیاسی قوت اور عوام کو متحرک کرنے کی صلاحیت کو ایک بار پھر ثابت کیا۔ سیکھنے کا پہلو موٹیویشن۔ اس واقعے سے ہمیں یہ تحریک ملتی ہے کہ ایک مشکلات سے گھبرانا نہیں، خواہ کتنی ہی رکاوٹیں ہوں، اگر آپ کا مقصد نیک اور ارادہ پختہ ہو تو آپ ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ 2. قیادت اور استقامت۔ ایک اچھا رہنما وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں خود آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دے۔ 3. پرامن جدوجہد۔ جمہوری اور پرامن طریقے سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا ہمیشہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ 4. منصوبہ بندی اور حکمت عملی۔ کسی بھی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف جذبہ کافی نہیں، بلکہ ایک ٹھوس حکمت عملی بھی ضروری ہے۔ یہ واقعہ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت اور عوام کو متحرک کرنے کی غیر معمولی صلاحیت کو نمایاں کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ثابت قدمی اور انکامل سے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔